اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، عطی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، دوستوں، بیٹیوں، آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور تمام بری بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی تندرستی اور صحت یابی کرے اور اللہ آپ کو اس دینی درس میں کے پروگرام میں شامل کرے اور اللہ آپ کو دینی درس کے قرآن ترجمہ سیکھنے میں اللہ تبارک و تعالی آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج اب سورہ بقرہ چل رہی ہے، اس 2 آیاتوں کے بعد انشاءاللہ مسائل شروع ہو جائیں گے۔ اب تو یہ حال اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہے ہیں یہودیوں کا اور نصرانیوں کا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، یہ آپ نے پڑھا کہ پہلے اس میں سنا کہ یہود اور نصرانی جو تھے وہ کیا آرزو کرتے، وہ کہتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ آگے کی ایک آیات ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور کہا یہود نے کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور کہا نصارہ نے کہ یہودی کسی چیز پر نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ، ایسا ہی کہا ان لوگوں نے لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، جو نہیں جانتے انہی کی سی باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان دونوں کے درمیان، ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس بات میں جس میں وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ تو میری پیاریوں، تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نجران کے نصارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہودیوں کے علماء بھی وہاں پہنچ گئے۔ دونوں فریقوں نے وہی آپ خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہوئے آپس میں مباحثہ شروع کر دیا۔ یہودیوں میں ایک شخص رفع بن حریمہ تھا، اس نے نصارہ سے کہا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو اور کسی کتاب کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا اور انجیل کی کتاب ہونے کے بھی منکر ہوئے۔ نصارہ کو جو مقابلہ میں جواب دینے کا جوش آیا تو ان میں سے کا ایک آدمی یہودی سے کہا، یہودیوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ تم بھی کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی تمہارے دین کی کوئی اصلیت اور بنیاد نہیں۔ اللہ کے کسی نبی یا اللہ کی کسی کتاب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اور نہ کبھی تھا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر بیٹھے، توریت شریف کی کتاب اللہ ہونے کی منکر ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ دونوں جماعتوں کے دعوے ذکر کر ادھر کیے، یعنی فرمایا
وہم یتلون الکتاب، یہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی ہر فریق اللہ کی کتاب پڑھتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی رسالت کا علم ہوتے ہوئے ان کی رسالت کے منکر رہے ہیں۔ یہ ہر فریق دوسرے فریق کے بارے میں معلوم ہے کہ باوجود جو تحریف کر لینے کے پھر بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے ہر ایک کو انتساب ہے۔ گویا یہ انتساب ان کے کفر کی وجہ سے ان کو نجات دلانے والا نہیں، لیکن پھر ان کا انکار بھی صحیح نہیں کہ ان کے دین کی ابتدا اللہ کے کسی نبی یا کسی کتاب سے ہے، نہیں، کوئی نہیں ان کا تعلق، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے منکر ہوئے، حالانکہ آیات اور دلائل واضح ان کے سامنے آتے گئے، پھر بھی انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز نہ آئے۔ تو یہ ان کے اللہ نے یہودیوں کا اور نصارہ کا قرآن مجید سے شروع ہی سے حال بتانا ہے اور ان کا بتاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ